دوسری جنگ عظیم کے دوران جرمنی نے ایک حکمت عملی کے ذریعے پولینڈ، ڈنمارک، ناروے، بیلجیم، نیدرلینڈ، لگزمبرگ، فرانس، یوگوسلاویا اور یونان کو شکست دے دی، لیکن جرمنی برطانیہ کو شکست نہ دے سکا۔ اتنی بہترین ٹیکنالوجی اور حکمت عملی کے باوجود کون سی بڑی وجہ جرمن فوج کی شکست کی وجہ بنی؟ آج کی ویڈیو میں ہم جنگ عظیم دوم کے اہم پہلو اور شکست کی وجوہات کی چرچا کریں گے۔ لیکسن اسٹوڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، دوسری جنگ عظیم کے دوران جرمنی نے بلٹزکریگ یعنی آسمانی بجلی جیسی ایک حکمت عملی استعمال کر کے یورپ کے بیشتر حصے پر قبضہ کر لیا۔ بلٹزکریگ میں جہازوں، ٹینکوں اور گولہ بارود کی بہت بڑی تعداد استعمال کی گئی۔ یہ فوجیں ایک تنگ محاذ جنگ میں دشمن کے دفاعی حصار کو توڑ دیتی تھی۔ ہوائی فوج کی طاقت کی وجہ سے دشمن حملے کا سامنا نہیں کر پاتے تھے۔ جرمن فوجیں مخالف افواج کو گھیرے میں لے کر انہیں ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ یوں نازی جرمن فوج یورپ کے کئی ممالک بشمول فرانس پر قبضہ کر لیا۔ جرمن افواج نے جون 1941 میں سوویت یونین پر حملہ کیا اور 600 میل سے بھی زیادہ آگے بڑھ کر ماسکو تک پہنچ گئی۔ 1942 میں ایک دوسرے حملے کے نتیجے میں جرمن سپاہی دریائے والگا کے کنارے اور اسٹالن گریڈ کے شہر تک پہنچ گئے، لیکن سوویت یونین نے برطانیہ اور امریکہ کے ساتھ مل کر دسمبر 1941 میں جرمنی کے خلاف جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ مشرق میں اسٹالن گراڈ کے لیے جنگ ایک فیصلہ کن نقطہ بن گئی۔ 1942-43 کے موسم سرما میں اسٹالن گریڈ کے مقام پر شکست کھانے کے بعد جرمن افواج پسپا ہونا شروع ہو گئی۔ اپریل 1945 میں سوویت افواج برلن میں داخل ہو گئی۔ مغرب میں اتحادی افواج 6 جون 1944 کو جو ٹی ڈی کے نام سے مشہور ہو گیا تھا، نارا منڈی فرانس میں پہنچ گئی۔ 20 لاکھ سے زائد اتحادی ممالک کی فوجیں فرانس میں داخل ہوئی۔ جولائی میں اتحادی فوجیں نارا منڈی کے ساحلی مورچوں سے نکلیں اور اتحادیوں نے جرمن فوج پر حملہ جاری رکھا اور مارچ 1945 میں رائن کو پار کر کے جرمنی کے مرکزی حصے تک پہنچ گئی۔ نازی جرمنی نے مئی 1945 میں ہتھیار ڈال دیے۔ ناظرین، اب ہم بات کریں گے ان کے اہم تاریخ کے بارے میں کہ اس جنگ میں کون کون سے اہم پہلو ہوئے۔ اہم تاریخ میں 1 ستمبر 1939 میں جرمن افواج نے پولینڈ پر حملہ کر دیا۔ 2000 ٹینکوں اور 1000 ہوائی جہاز کے ساتھ جرمن یونٹس نے سرحد کے ساتھ پولینڈ کی دفاعی لائنوں کو گرا کر وارسا کو گھیر لیا۔ برطانیہ اور فرانس نے جو پولینڈ کی سرحدوں کی حفاظت سے متعلق اپنی ضمانت پاسداری کر رہے تھے، 3 ستمبر 1939 کو جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ وارسا نے 28 ستمبر 1939 کو جرمنی کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ پولینڈ کی فوج کو جرمن کے کچھ ہفتوں کے اندر شکست دے دی گئی۔ 9 اپریل 1940 کو جرمنی نے ناروے اور ڈنمارک کو بھی فتح کر لیا۔ ایک آسمانی بجلی کی سی تیزی سے جرمن افواج نے ناروے اور ڈنمارک پر حملہ کر دیا۔ ڈنمارک پر ایک دن میں ہی قبضہ ہو گیا تھا۔ جرمن افواج نے ناروے کے دارالحکومت اوسلا کے علاوہ دوسری جگہوں میں پہنچ کر جنوبی علاقے میں اپنے قبضے کو مستحکم کر لیا۔ جرمن فوجوں نے شمال میں نارویک اور ٹراؤنڈہائم کی بندرگاہوں پر بھی کنٹرول حاصل کر لیا۔ برطانوی فوجیں مداخلت کرتے ہوئے نارویک، نیموسس اور اینڈلیسنس میں داخل ہو گئی، لیکن انہیں جون 1940 کے پہلے ہفتے تک پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا گیا۔ 10 جون کو نارویک نے جرمنی کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ 10 مئی 1940 کو جرمن فوجوں نے مشرقی یورپ پر حملہ کر دیا۔ زرعی علاقے کے ممالک اور فرانس کے خلاف مہم 6 ہفتے سے بھی کم عرصہ جاری رہی۔ جرمنوں نے لگزمبرگ اور فرانس کے شہر سیڈا کے قریب واقع ایڈنس کے جنگل کے ذریعے اپنے حملے پر زیادہ زور دیا۔ جرمن ٹینک اور پیدل فوج فرانس کے دفاعی حصار کو توڑ کر ساحل کی جانب بڑھ گئی، جس کی وجہ سے شمال میں برطانوی اور فرانسیسی افواج بری طرح پھنس گئی۔ اتحادی افواج کامیابی سے ڈنکرک سے 3 لاکھ فوجیوں کو نکال کر برطانیہ پہنچانے میں کامیاب ہو گئی، لیکن فرانس فیصلہ کن طور پر شکست کھا چکا تھا۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس نے 14 جون 1940 کو جرمنوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ 22 جون کو جرمنی کے ساتھ فرانس کے عارضی صلح کے معاہدے کے تحت جرمنی نے شمالی فرانس پر قبضہ کر لیا، لیکن جنوبی فرانس پر قبضہ نہیں کیا گیا۔ وچی میں واقع ایک نئی فرانسیسی حکومت نے جنگ میں غیر جانبدار رہنے کا اعلان کیا۔
تاہم اس نے جرمنی کے ساتھ تعاون کا وعدہ کیا۔ 1941 میں جرمن افواج نے یوگوسلاویا اور یونان پر جرمنی کے حامیوں کے دستوں کی مدد سے حملہ کیا اور جلد ہی بالکن ریاستوں کو شکست دے دی۔ یونانیوں کی مدد کے لیے بھیجی جانے والی برطانوی افواج کو جزیرہ کریٹ تک پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا گیا۔ مئی کے دوران جرمن چھاتا برادروں نے کریٹ پہنچ کر برطانوی فوجوں کو شکست دے دی۔ یوگوسلاویا اور یونان کو فاتحوں کے درمیان تقسیم کر دیا گیا۔ 22 جون 1941 کو جرمن فوجوں نے سوویت یونین پر حملہ کر دیا۔ 30 لاکھ سے زائد جرمن سپاہیوں نے جرمنی کے حامیوں سے تقریباً 5 لاکھ نیم یونٹوں کے ساتھ جنوب میں بحر اسود اور شمال میں بالٹک بحیرہ سے بڑے محاذ کھولتے ہوئے سوویت یونین پر حملہ کر دیا۔ جرمن فوج کے 3 گروپ سوویت علاقہ جات میں آگے بڑھ گئے۔ لاکھوں سوویت فوجیوں کو گھیر کر ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا گیا۔ جرمن افواج ماسکو کے مضافات تک بڑھ گئی۔ دسمبر 1941 میں سوویت یونین نے دفاعی پوزیشن اختیار کر کے جرمنوں کو ماسکو سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ 28 جون 1942 کو جرمن افواج وولگا کی جانب بڑھنے لگی۔ جرمن افواج نے مشرق کی جانب بڑھنا شروع کیا۔ اس بار ہدف کو کیسس کے تیل کے ذخائر اور دریائے وولگا پر اسٹالن گراڈ کا شہر تھا۔ جولائی کے آغاز تک جرمن افواج نے دریائے ڈان پار کر لیا اور ستمبر کے وسط تک اسٹالن گریڈ کے مضافات تک پہنچ گئی۔ سوویت فوجی کمانڈ نے شہر کے دفاع کا فیصلہ کیا۔ سوویت افواج شہر کے ایک ایک سڑک کے لیے لڑی۔ نومبر 1942 کے درمیان جرمنوں نے شہر کے زیادہ تر حصے پر قبضہ کر لیا، لیکن سوویت دفاع اب تک قائم تھا۔ سوویت فوج نے نومبر 1942 میں اسٹالن گریڈ میں جرمن افواج کے خلاف دفاعی پوزیشن اختیار کر کے تیزی سے 2.5 لاکھ سپاہیوں پر مشتمل جرمن فوج کو گھیر لیا۔ 2 فروری 1943 جرمنی کی چھٹی فوج نے اسٹالن گراڈ میں ہتھیار ڈال دیے۔ سوویت فوج نے نومبر 1942 میں اسٹالن گریڈ میں جرمن افواج کے خلاف دفاعی پوزیشن اختیار کر کے تیزی سے 2.5 لاکھ سپاہیوں پر مشتمل جرمن فوج کو گھیر لیا۔ لڑائی کے کچھ مہینوں کے بعد بچی کھچی جرمن فوج نے، جو اب صرف 91,000 سپاہیوں پر مشتمل تھی، ہتھیار ڈال دیے۔ سوویت افواج نے 1943 میں جرمنوں کو دریائے ڈائنا پر تک دھکیل دیا۔ سوویت فوج چند عارضی شکستوں کے باوجود جنگ کے باقی حصے تک حملے میں پہل کرتی رہی۔ 6 جون 1944 کو اتحادی افواج فرانس میں پہنچ گئی۔ امریکی جنرل ڈاؤٹ ڈی آئرن ہاور کی قیادت میں 1.5 لاکھ اتحادی فوجی نارا منڈی فرانس کے ساحل پر پہنچے۔ یہ اتحادی فوجی نارا منڈی کے ساحلی مورچوں سے نکل کر 25 اگست 1944 کو پیرس میں داخل ہو گئی۔ انہوں نے اگست کے اختتام تک فرانس کے بیشتر حصے کو آزاد کرا لیا۔ مغربی اتحادی قوتیں اس وقت حیرت زدہ رہ گئی جب دسمبر 1944 میں جرمن فوج نے بیلجیم کے آرڈننس جنگل کے راستے حملہ کر کے اتحادی فوجوں کو تقسیم کرنے اور انہیں تباہ کرنے کی کوششیں کی۔ اتحادی فضائی افواج نے ایک مضبوط امریکی دفاع کی مدد سے جرمن افواج کو آگے بڑھنے سے روک دیا اور انہیں پسپائی پر مجبور کر دیا۔ اتحادی افواج نے ایک فیصلہ کن فتح حاصل کر لی۔ اس جنگ کو پلج کی لڑائی کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ اس لڑائی کے دوران جرمنی کے اندر تک حملے جاری رہے۔ 22 جون 1944 میں سوویت یونین کی افواج نے ایک تباہ کن حملہ کر دیا۔ سوویت افواج نے مشرقی محاذ سے ایک زبردست جارحانہ حملہ کیا۔ جرمن افواج کو جولائی 1944 کے اختتام تک وارسا تک دھکیل دیا۔ اگست اور ستمبر 1944 میں جرمنی کے باقی مشرقی حلیفوں رومانیہ، بلغاریہ اور فنلینڈ لینڈ سے جنگ سے خارج ہو گئے۔ ہنگری، جس پر جرمنی نے مارچ میں قبضہ کر لیا تھا، جرمنی کے ساتھ ہی رہا۔ 7 مئی 1945 جرمن افواج نے ہتھیار ڈال دیے۔ 24 اپریل 1945 کو سوویت افواج نے وسطی جرمنی میں دریائے ایلب پر واقع ٹورا گاؤں سے حملہ کرنے والی امریکی افواج کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ 30 اپریل 1945 کو جیسے سوویت افواج وسطی برلن میں واقع ایڈولف ہٹلر کے بنکر کے قریب آئے، ہٹلر نے خودکشی کر لی۔ برلن نے 2 مئی 1945 کو سوویت افواج کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ جرمن افواج نے مغرب میں 7 مئی اور مشرق میں 9 مئی 1945 کو غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دیے اور یورپ کی فتح کا 8 مئی 1945 کو اعلان کر دیا گیا۔